بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج ہم اسلامک اسٹڈیز کا پیریڈ کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ ہوگا، مکتب و مسجد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اور آپ کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ نے باجماعت نماز ادا کی اور مسجد میں جا کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ دور خلافت میں، دور نبوت میں بھی جو ہے مسجد کو مکتب کا مرتبہ بھی حاصل ہوا، اور مسجد کے قریب ہی دار ارقم اور صفہ کے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، جہاں پر کہ دین کی تعلیم، دین کے شاعر اسلام سکھائے جاتے تھے، دین کی دعوت کو، دین کے پیغام کو، فلسفہ اسلام کو لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر اور اس کے علاوہ دیگر احکام شریعت جو ہے وہ لوگوں تک مسجد کے توسط سے ہی پہنچے ہیں، اور مسجد کو پہلی تربیت گاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ تو اسٹڈی جو ہماری اسلامک اسٹڈیز کی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے معاشرہ اور انفرادی زندگی اور عائلی زندگی، اس کے بعد جو شعبہ جات ہیں جو ان زندگیوں کے بارے میں تعلیم اور علم فراہم کریں گے اور تربیت دیں گے، ان میں مسجد اور مکتب دونوں کی اہمیت ہے۔ مسجد کی اہمیت سے تو کوئی رائے نہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسجد کی بہرحال ایک اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مکتب کی اہمیت بھی دور نبوت سے ہی چلی آ رہی ہے۔ پھر دور خلافت میں خلفائے راشدین نے مسجد میں فیصلے کرنا، شورا کا اجلاس منعقد کرنا، یہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ مسجد کا حصہ رہیں، اور مسجد سے ہی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہوتا رہا ہے۔ آپ کی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے خراسان کے ایک شہر میں، جس کا نام مرو بتایا گیا ہے۔ وہاں پر اکثریت آبادی جو ہے وہ چمڑے کا کام کرتی تھی، جانوروں کی کھالوں کو سکھا کر اس کا چمڑا بنایا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، اور ان لوگوں نے بہت تلاش کے بعد اور غور و فکر کے بعد ایک بڑے مایہ ناز استاد کو انتخاب کیا۔ انہوں نے ابراہیم بن رستم ان کا نام ہے، اور وہ انہیں بحیثیت معلم اپنے علاقے میں لے کر آئے، اور انہیں ان کے سپرد اپنے بچوں کو کیا کہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ تو مسجد کے برابر میں ہی ایک جگہ انہیں فراہم کر دی گئی، جہاں پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا، مکتب قائم کیا، اور وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم، حفظ، ناظرہ، اس کے علاوہ دیگر قرآن کے علوم، تفسیر، علم الحدیث، صرف و نحو، عربی گرامر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر سکھائی جانے لگی، اور انہوں نے اس کا سلسلہ جاری کیا۔ ان دنوں میں مامون الرشید کی حکمرانی تھی، وہ خلیفہ تھا اس وقت کا، اور ایک مرتبہ وہ مرو آیا اس شہر میں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر تعلیم کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی جید استاد مامور ہیں جو کہ وہاں پر تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ اتنے عالم اور فاضل شخصیت ہیں، ان کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو پڑھائیں، بلکہ اس نے ان کو قاضی کا عہدہ پیش کیا، اور ساتھ میں بہت سی مراعات بھی ان کو دینے کی آفر کی۔ لیکن انہوں نے اس کو بہت ہی شکریہ کے ساتھ اور احسان مندی کے ساتھ انہوں نے منع کر دیا، اور بچوں کو تعلیم دینے کو ترجیح دی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ حصول دنیا وہاں پر مل رہا تھا، مال و متاع مل رہا تھا، عہدہ مل رہا تھا، اتھارٹی مل رہی تھی، پاورز ان کو مل رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو رد کر کے تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھنا بہتر سمجھا، کیونکہ آنے والی نسل جو ہے وہ ایک سرمایہ ہے، جو اگر درست نہ ہوئی اور اس کو صحیح طور پر دین کے خطوط پر اس کو تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ ہو سکا،
تو وہ نسل بگڑ جائے گی یا پھر وہ محروم رہ جائے گی اس بنیادی علوم سے جو کہ اس کا حق ہے، اس کو دیا جانا چاہیے۔ تو بڑے استادوں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے شاگردوں کو ترجیح دی ہے، اور اپنے ذاتی عیش و آرام کو اور اپنے ذاتی کاروبار اور آمدنی کو ہمیشہ قربان کیا ہے، اور طلبہ کے مفاد کو، علم کے فروغ کو مقدم جانا ہے۔ یہی کام جناب ابراہیم بن رستم نے بھی اس کا انتخاب کیا، اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ کافی عرصے کے بعد مامون الرشید کا ایک اہم وزیر فضل کو اس نے وہاں بھیجا اور کہا کہ ابراہیم بن رستم کو دوبارہ سے یاد دلاؤ اور اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اس کو عہدے کی پیشکش کرو۔ وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مکتب کے باہر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ بوریا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اکثر توجہ نہ دی کہ حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پر آیا ہے، بلکہ وہ اپنے کام میں منہمک رہے، اور ان کے طلبہ بھی جو ہے وہ پڑھنے پر معمور رہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ اساتذہ کی اسپرٹ، ان کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے، ساتھ ہی مکتب و مسجد کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی معاشرے میں تعلیم کی نوعیت اور اہمیت کیا ہے۔ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی معاشرہ ہو اور وہ تعلیم سے دور ہو، کیونکہ اسلام کا، دین کا پیغام جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی شکل میں آیا ہے، اس میں سب سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں اور جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں قلم، پڑھائی اور علم کا تذکرہ ہے، جس سے کہ یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نزدیک تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ تو بہت زیادہ اہمیت اس کی جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اس کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ تعلیمی دور میں ہوں یا پھر جوانی اور بزرگی کے دور میں ہوں۔ تعلیم و تربیت سے کسی بھی طرح سے منہ نہیں موڑا جا سکتا اور اس سے دور نہیں رہا جا سکتا۔ اس حوالے سے بہت تفصیلی ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ مراد ہے اسلامی معاشرے سے جہاں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہی معاشرہ اسلامی کہلاتا ہے، اور یہ اکثریت اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہو، ان کی زندگی اسلامی قوانین کے آئینہ دار ہو، اور نیچے سے اوپر تک یعنی عوام سے لے کر خواص تک اور حکمران طبقے تک سب لوگ اسلامی قوانین کی پاسداری کا جیتا جاگتا جامع نمونہ ہوں، تو اسے ہم ایک صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ آج کل جو حالات و واقعات ہیں اس کے تناظر میں یہ امر بھی ضروری ہے کہ مسلم معاشرے کی بھی وضاحت کر دی جائے، تاکہ ہمیں جو مثبت نتائج اپنی زندگی سے نہیں حاصل ہو رہے ہیں ان کی بھی صحیح تعبیر مل جائے۔ مسلم معاشرے سے مراد ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہو، لیکن یہ لوگ کلی طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں، تو ایسے معاشرے کو مسلم معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کی اکثریت راستی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتی ہو، تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلایا جا سکتا ہے، اور اس کی جانب کوشش کرنا اور اس کو بحال کرنا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے، اتنا ہی عوامی سطح پر بھی اس کی ذمہ داری عوام پر بھی بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم وحی کے حصول میں انتہائی جو ہے قریبی وابستگی مسلمانوں کی ترجیح اول ہونی چاہیے، اور اس پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ مال و متاع میں، جاہ و جلال میں، مرتبے اور اختیارات میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ مبذول ہے،
بنسبت علم کی جانب اور بالخصوص احیاء العلوم دینیہ کے مقابلے میں دیگر علوم اور دیگر ذرائع کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس میں جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں، عصری دور کے تقاضے جو ہوتے ہیں، انہیں بھی شامل حال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ اس وقت کے دور کے مطابق جدید تعلیمی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا اور انٹرنیٹ کو اور دیگر ویب سائٹس کو، اس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانا، اس کے ذریعے سے فروغ دین کا حصول کرنا، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کی نہ صرف نشاندہی کرنا بلکہ ان کے متبادل اچھائیوں کو فروغ دینا، یہ سارا اس وقت کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے تعلیم کی اہمیت ہم ہر دور میں رہی ہے، اور ہر دور میں اس کی ایک ایسی زبردست اہمیت رہی ہے کہ بغیر اس کو جانے ہوئے، بغیر اس تعلیمی دوڑ میں شریک ہوئے بغیر معاشرہ جو ہے وہ اپنی حالت پر اپنی موجودہ حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس میں آگے بڑھ کے ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس میں دونوں جانب سے پیش رفت ہونے کی ضرورت ہے، عوامی سطح پر بھی اور سرکاری حکومتی سطح پر بھی۔ یہاں پر ایک پورا منصوبہ دیا گیا ہے تعلیم کے حوالے سے آپ کی کتاب میں، کہ پورے کراچی میں، پورے ملک میں جتنی آبادی ہے، اس آبادی کو ہزار کے 5,000 کے کلسٹر میں تقسیم کر کے وہاں پر موجود مساجد میں مکتب قائم کیے جائیں، اور پرائمری تعلیم کی ذمہ داری جو ہے وہ وہاں کے مقامی جو اساتذہ ہیں ان کے سپرد کی جائے۔ اس طرح سے پاکستان میں شرح خواندگی کو، تعلیم کے فروغ کو بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ان اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے جس پر اس وقت دنیا کاربند ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت کے کرنے کے کام بھی بتائے گئے ہیں، اور ان پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ لوگوں کے کرنے کے کام بھی بتائے گئے ہیں۔ کراچی کی آبادی، مثال کے طور پر اس میں کراچی کی آبادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ اب 2 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ پرانی فگرز ہیں۔ تو 200 یونٹس میں اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ہر یونٹ 50,000 افراد پر مشتمل ہوگا۔ ہر یونٹ میں ابتدائی طور پر کم از کم 5 پرائمری اسکول قائم کیے جائیں۔ اس طرح پورے شہر کراچی میں 1,000 پرائمری اسکول قائم ہوں گے۔ اسی طرح پورے ملک کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں پرائمری اسکولوں کا جال بچھا دیا جائے۔ اصل میں طلبہ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پرائمری اسکولز موجود بھی ہیں، ان کا جال بھی بچھا ہوا ہے، لیکن اصل میں ان پر جو ان کا استعمال ہے اور وہاں پر اساتذہ اور طلبہ کا آنا جانا ہے وہ نہیں ہے، اس میں بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دیہاتوں کی اکثر آبادی جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہے۔ نہ صرف دیہاتوں کی آبادی محروم ہے بلکہ شہری آبادی بھی۔ آپ اگر اسکول کے اوقات میں گلیوں اور محلوں میں جا کر دیکھیں تو بیشتر لڑکے باہر گلیوں میں کھیلتے ہوئے، میدانوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسکولوں میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں، میدانوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے کہ بچوں کو اسکول پہنچایا جائے۔ اب اس میں اور بھی تجاویز ہیں کہ ملک کے تمام روزناموں، اخباروں کو پابند کیا جائے کہ وہ ہفتے میں 1 دفعہ ایڈیشن کے طور پہ پرائمری کی ایک کتاب کو طبع کریں، اور اس طرح پر عام لوگوں کو ابتدائی قاعدہ جس کی بازار میں قیمت کچھ بھی ہو، اس کو آسانی سے انہیں اخبار میں مل جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملک کے تمام اسٹیشنز کے ذریعے سے پرائمری سطح کے نصاب کے مطابق ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے پروگرام تیار کریں، اور جس اسٹیشن کا پروگرام زیادہ آسان اور پرکشش ہو اسے تمام اسٹیشنوں سے قومی زبان اور قومی رابطے کے دوران دن میں 2 بار
صبح کی اور شام کی نشریات میں اس کو نشر کیا جائے، یعنی نشریاتی ادارے بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، طبع یعنی پرنٹ میڈیا بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ تو یہ بہت سے مشورے ہیں جو اس میں حکومتی سطح پر دیے گئے ہیں، اور اس کے پورے نصاب بنا کر بھی مختلف ادوار میں حکومتوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں تعلیم کی یعنی شرح تعلیم میں اضافہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مزید اسلامی معاشرے میں مسجد و مکتب کی اہمیت پر بات کی گئی ہے۔ سطور بالا میں ہم نے اسلامی معاشرہ اور معاشرے کی وضاحت کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے حوالے سے اس میں مکتب کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ہم آج جس مسلم معاشرے میں جو طرز زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تعلیمی اداروں کی ایک اہمیت ہے جو تسلیم کی جاتی ہے، نیز ہمارے معاشرے کی نمو میں اس کا ایک بھرپور کردار ہے جو اپنی بساط کے مطابق ادا کیا جا رہا ہے۔ مکتب کے معنی لکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ قرون اولیٰ میں اس کے بعد کے زمانوں میں بھی مسجد کو علم کے حصول کے اور دوسرے امور کے انجام دہی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ صرف مسجد کی حیثیت صرف سجدہ گاہ کی نہیں، بلکہ مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے فیصلے بھی مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجد ایک طرف 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا ذریعہ تھی، تو دوسری جانب مسلمانوں کی ایسی سیاسی پارلیمنٹ تھی کہ وہاں کوئی مسئلہ امت کو درپیش ہو، اعلان کر دیا گیا، لوگ عزت و وقار کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے اور وہاں اس کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلے ہوتے تھے۔ تو یہ اہمیت ہے اس میں، تمام ادوار میں اس کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، اور مسجد کے ساتھ ہی کی آبادی کو دارالعلوم کی شکل دینا، یعنی کہ یونیورسٹی کا درجہ دینا، اور وہاں پر تحقیق کا علم اور دیگر علوم پر تحقیق کر کے ان کو اسناد دینا، یہ تمام کام جو ہے وہ مساجد کے گرد و پیش میں ہی ہوتا رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس سے معاشرے کو اسلامی خد و خال پر ڈھالنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ استاد اور طالب علم کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے اپنی نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔